الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد عصمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پس پردہ میری آواز کو سننے والی میری ماؤں بہنوں، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا بڑا فضل، بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم جیسے لوگوں کو، جس کی اس کائنات میں کوئی حیثیت نہیں، رمضان کے مہینے میں، رمضان المبارک جیسے مبارک مہینے میں دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق بخش رکھی ہے. اور روزے کی حالت میں دین کی بات کا سننا اور زیادہ باعث اجر اور باعث ثواب ہے. روزوں کے تعلق سے پچھلے 3-4 دن سے میں مسلسل بات کر رہا ہوں، اور کب تک یہ بات ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. دعا کریں کہ اللہ مجھے صحیح کہنے کی اور آپ کو سن کر عمل کرنے کی توفیق بخشے. کل کے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ محض بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں، دن کے روزے اور رات کی عبادت کی بھی ہم کو حفاظت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جنہیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں رات کے قیام سے سوائے شب بیداری کے کچھ نہیں ملتا. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا رمضان المبارک میں اپنے دل کو بڑا کریں، سخاوت دکھائیں، امیر اور غریب، نوکر اور مالک کے فرق کو ختم کر دیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور یہ سخاوت ماہ رمضان المبارک میں اور بڑھ جایا کرتی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مہینے کے اختتام تک آیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو اس وقت نیکیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت آندھی سے بھی زیادہ تیز ہو جایا کرتی تھی. بہت سی چیزیں ہیں رمضان المبارک میں جو کرنی ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل نہیں کرنی ہیں. سحری کھانے کا ہم کو اہتمام کرنا ہے،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ سحری کے کھانے کا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بڑے بوڑھے ہیں تو ان کی حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھیے۔ اگر آپ شوہر ہیں تو بیوی کے حقوق کا خیال رکھیے۔ اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر کے حقوق کا خیال رکھیے۔ اور اگر آپ ماں اور باپ ہیں تو بچوں کے حقوق کا خیال رکھیے۔ اور اگر آپ کے گھر میں ساس سسر ہیں یا حقیقی ماں باپ ہے تو ان کے حقوق کا خیال رکھیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کے ذمے کچھ حقوق ضرور ہوں گے، ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا۔ ان حقوق کا تعلق اللہ سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے روزہ اور نماز کی قضا، زکوٰۃ اگر ادا نہ کی ہو تو، اور ان حقوق کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کسی کا قرض یا میراث یا کسی کا ترکہ۔ تو اگر یہ سب بھی حقوق ہمارے ذمے ہیں تو ہم ان حقوق کو ان کے وارثوں تک پہنچائیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں، میرے بہنوں، صرف توبہ اور استغفار سے حقوق معاف نہیں ہوتے، بلکہ حقوق کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ حقوق کی ادائیگی بھی کی جائے۔ لہذا میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، عزم کیجئے جس کا جو حق بنتا ہے وہ اس تک اسی رمضان میں ضرور پہنچائیں گے۔ اور زکوٰۃ، اگر ہم مال والے ہیں تو زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان تک ہم ضرور زکوٰۃ پہنچائیں۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں جو اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو بتایا، وہ زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ پہلا تو فقراء، پھر مساکین، پھر عاملین زکوٰۃ جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے پر مامور ہوں، جن کو وقت کے حاکم نے زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے پر مامور کیا ہو، اس عملے کے وظائف اور تنخواہیں یہ تیسرے نمبر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور وہ نو مسلم جو ضرورت مند ہو اور اسلام پر انہیں ثابت قدم رکھنے کے لیے ان کی دلداری مقصود ہو۔ 5 غلام کی آزادی مقصود ہو۔ 6 کوئی قرضدار ہو، مقروض ہو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہو۔ 8واں مسافر۔ یہ 8 زکوٰۃ کے مصارف قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتائے ہیں، اور اللہ کے حضور ہم صدق دل سے مغفرت کو چاہنے والے بنے، اس کی رحمت سے مایوسی اور نا امید نہ ہو۔ کل بتایا تھا میں نے کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں ہر ایک کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس شخص کے جو انکار کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ انکار کرے اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جو اپنے قول سے یا عمل سے یہ چاہتا ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، انکار کرنے کا مطلب یہ ہے۔
بہرکیف ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رب کو راضی کر لینا چاہیے، اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لینا چاہیے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ میری زندگی کے اندر کتنی گندگی ہے، میں نے اب تک کیا کیا گناہ کیے ہیں، یاد کر کر کے تنہائی میں بیٹھ کر کے مصلی پر اللہ کے حضور ان تمام گناہوں سے رمضان گزرنے سے پہلے معافی اور تلافی کر اور خود بھی روزے کا اہتمام کرے، اور جو آس پڑوس والے ہیں ان کا بھی روزے کا اہتمام رکھے، خیال رکھے۔ اگر روزہ نہیں رکھ رہے تو ان کی خبر گیری کرے، کیا مسئلہ ہے۔ آپ کے گھر میں اگر بچے سمجھدار ہیں، بوڑھے تندرست اور توانا ہیں، ان کو بھی روزے رکھائے۔ یہ رمضان بڑا سخت ہے، اللہ کا عذاب کرونا وائرس کی شکل میں تمام عالم پر مسلط ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانی میرے ماؤں بہنوں مناسب نہیں۔ جو بچہ بھی ہمارے گھر میں سمجھدار ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، روزے کی سختی کو برداشت کر سکتا ہے، ہم بہلا کر کے پھسلا کر کے گھر میں ہے سب اس کا خیال رکھ کے اس سے روزہ رکھوائیں۔ روزہ نہ رکھنے کی میری ماؤں بہنوں میرے بھائیوں بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ رمضان المبارک کی ناقدری کی ایک بہت بڑی شکل یہ بھی ہے کہ انسان ہٹا کٹا ہونے کے باوجود روزہ نہ رکھے، جیسا کہ عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ معمولی عذر کی وجہ سے، جیسے پان، سگریٹ اور کوئی نشے کی وجہ سے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بعض تو بغیر کسی وجہ سے بھی روزہ ترک کر دیتے ہیں۔ اور اس سے بھی بڑا گناہ اور ظلم یہ ہے کہ کھلم کھلا اور علل اعلان سڑکوں اور چوراہوں پر روزہ خوری کی جاتی ہے۔ اس سال تو وہ معاملہ نہیں ہے چونکہ لاک ڈاؤن ہے، ہر طرف بند ہے، لیکن دیکھنے میں یہی آتا ہے، دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ بعض علاقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہوٹل چل رہے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی دکانیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں میرے محترم بزرگوں، یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے اور اس کے قہر و غضب کو متوجہ کرنے والے کام ہیں۔ ایسا نہ کریں، اللہ سے ڈریں کہ ہم سے اللہ کا کتنا بڑا حکم چھوٹ رہا ہے اور کتنا بڑا فریضہ اللہ کا ہم سے ٹوٹ رہا ہے۔ کتنا بڑا روزے کا ثواب ہے کہ نبی فرما گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک روزہ بلا کسی شرعی عذر کے اگر چھوٹ جائے، انسان ساری زندگی متواتر اس ایک روزے کی پاداش میں رکھتا رہے روزے موت تک، تب بھی وہ جو رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوٹا ہے اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ہم میرے محترم بزرگ اور دوستو اسلام کو صحیح معنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام ہمارے فائدے کی چیز ہے، ایمان ہم سے کیا چاہتا ہے، اعمال حسنہ ہمارے لیے کیا ہم کو سپورٹ کریں گے مرنے کے بعد۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، آپ نے بہت بار اس حدیث کو سنا ہوگا، آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ دین اسلام کا ستون ہے۔ اسلام کی بنیاد جو 5 ستونوں پر بتائی گئی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ روزہ بھی دین اسلام کا ایک ستون ہے، اور اس پر اسلام کی بنیاد قائم ہے، اس پر اسلام کی پوری عمارت کا مدار رکھا گیا ہے۔ لہذا جو شخص روزہ نہیں رکھتا وہ دراصل اسلام کی بنیاد اور اس کے ستون ہی کو پامال کر دیتا ہے۔
بس ایسے شخص سے دین کے دوسرے اعمال کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ میں نے ابھی بیان کیا کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بغیر کسی شرعی عذر کے، بیماری ہو یا کوئی اور وجہ سے ترک کر دیا، تو ساری زندگی بھی وہ روزہ رکھے تو اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور حدیث میں تو یہاں تک الفاظ آئے کہ روزہ نہ رکھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی دشمن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جو شخص ان چیزوں کی حفاظت کرے وہ میرا حقیقی دوست ہے، اور جو انہیں ضائع کر دے وہ میرا حقیقی دشمن ہے۔ ایک یہ کہ نماز کا پڑھنا، دوسرا یہ کہ روزہ رکھنا، تیسرا جنابت کا غسل کرنا، اور جو اس کے الٹ کرے تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میرا حقیقی دشمن ہے۔ اب ہم غور کریں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بننا ہے یا دشمن بننا ہے؟ ہمیں اپنے آنے والی پیڑھی کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست بنانا ہے یا دشمن بنانا ہے؟ میری ماں و بہنوں، حالات کو سمجھو، موقع محل کو سمجھو، حالات کتنے سنگین ہیں، مسائل انسان کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ ایک بیماری جو ہم تمام کے اوپر، ہمیں تمام کو نگلنے کے لیے منہ پھیلائے کھڑی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تمام روزے کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، کثرت سجود کے ذریعے اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، کثرت سے استغفار کریں، اللہ کو منائیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، اللہ سے معافی طلبی کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے اللہ کو منا لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ایک کرونا وائرس کی شکل میں جو اس عالم انسانیت پر یہ وبا، یہ مصیبت، یہ بیماری جو ہے، یہ اللہ ہم تمام سے رفع دفع کر دے۔ یہی وقت ہے، یہی موقع ہے، رمضان کا پہلا عشرہ ابھی شروع ہے، رحمت والا عشرہ۔ دعا کریں کہ اللہ اس پہلے عشرے میں ہی اپنی رحمت کاملہ ہم تمام کے اوپر پھیلا دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔